اور ایک ایک چیز اور ایک ایک حرف پڑھانا پڑتا ہے، مگر قربان جائیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت کی شان کی عظمت پر کہ استاد کچھ صفات پڑھا دیتے تھے اور باقی کی کتاب الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود بخود آ جاتی تھی۔ اور بعد آپ کے استادوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بار انہوں کو بٹھا کے کہا کہ تو انسان ہے بیٹا، سچ بول بیٹا، تو انسان ہے یا جنات ہے؟ کیا بولے کہ تو انسان ہے یا جنات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو انسان ہی ہوں، میں تو انسان ہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا ذہن اور اتنی چیزیں، الحمدللہ پوری دن اور رات آپ مشغول رہتے تھے اور صرف 4 یا 4.5 گھنٹے صرف آرام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کتابوں میں قرآن، حدیث، فقہ، شریعت میں ہی آپ کی پوری عمر الحمدللہ بسر کی ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہ ہم کیا تعریف بیان کریں، ہماری زبان کیا ہے اور کیا ان کی شان ہے، کیا اعلیٰ حضرت اور کیا ہم، کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے یعنی ہماری خاطر الحمدللہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو تعدیث نعمت کے طور پہ بتا دوں کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جن کو مجدد ہمارے مفتی اعظم کچھ نے فرمایا ہے اور کئی مرتبہ فرمایا ہے اور کئی ویڈیوز میں موجود ہے الحمدللہ، ہمارے مفتی اعظم نے فرمایا کہ وقت کے اگر کوئی مجدد ہے تو یعنی اگلی صدی میں جس طرح اعلیٰ حضرت تھے، اس دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں۔ تو خود وہ طاہر القادری صاحب خود بیان کیا کرتے ہیں پتہ ہے بیٹا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظمت تھی، وہ بڑی شان تھی کہ اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو صلاحیت عطا فرمائی کہ یعنی ہم کیا بیان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ذکر کریں گے ان کی ایک ایک سطر کو گن کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے استادوں نے فرمایا کہ بیٹا تو انسان ہے یا جنات؟ کیا بیٹا تو انسان ہے یا عرض کر رہا تھا کہ جنات؟ تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی شان تھی کہ ان کے استاد تھوڑا سا پڑھاتے تھے، بقیہ وہ خود بخود جان جاتے تھے۔ اور اتنا کہنا پڑا ان کے استاد کو کہ اے بیٹا تو انسان نہیں، شاید تو جنات ہے۔ کیوں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، مگر وہ انسان تھے الحمدللہ، وہ وقت کے مجدد تھے، اور وقت کے مجدد تھے الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ 13 سال کی عمر میں الحمدللہ آپ یعنی عالم دین بن چکے تھے، 13 سال کی عمر میں الحمدللہ۔ اور آپ کی الحمدللہ ہدایت النحو ایک عظیم کتاب ہے، جتنے بھی کلام مجید کو اگر سمجھنا ہو، عربی لغت وغیرہ، عربی میں جو ہم عبارت پڑھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے اگر سمجھنا ہو تو بہت سے علوم ہیں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علوم سیکھے، 50 سے زائد علوم آپ کو آتے تھے الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بیٹا؟ 50 سے زائد علوم کہ آپ ماہرین تھے الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان علوم میں سے ایک بڑا علوم ہے علم النحو۔ تو علم النحو کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کی عمر میں عربی میں آپ نے شرح لکھی تھی۔ کیا بیٹا؟ عربی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کی عمر میں الحمدللہ علم النحو ہے، جو ہدایت النحو جس کو بولا جاتا ہے، اس کی شرح آپ نے لکھی ہے الحمدللہ۔ اور آپ کے والد محترم سے صرف کتنے؟ آپ کے والد محترم سے الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے 21 علوم سیکھے تھے۔ کتنے بیٹا؟ علم القرآن سے لے کے نیچے تک کتنے؟ 21 علوم سیکھے تھے صرف آپ کے والد محترم سے۔ اور آپ نے آپ کا جو سب سے پہلا جو فتویٰ لکھا تھا، اس دور کے بڑے بڑے عالم وہ بھی چکر کھا گئے تھے، اور آپ نے پہلا سب سے فتویٰ دیا اور پورے دنیا کے اندر حیرت زدہ کر دیا تھا
وہ رضاعت کا مسئلہ تھا، جو علماء ربانی میں بڑے بحث کا اس وقت میں بحث میں بہت موجود تھا، وہ رضاعت کا مسئلہ تھا، وہ آپ نے حل فرمایا تھا الحمدللہ۔ ایسے بہت سی چیزیں آپ نے حل فرمائی الحمدللہ، اور بڑے بڑے جید علماء کرام سے آپ نے ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف بھی کیا اور ان کا بھی ڈنکا بجایا الحمدللہ، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت میں جو تجدیدی کام تھا آپ نے کر دکھایا الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مجدد کا کام ہی ہوتا ہے کہ وقت کی ضرورت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد ایسا بھیجتا ہے۔ تو اس دور میں یعنی حملہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت پر، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ آیا کہ آپ نے پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنی میں شان بیان کر دی الحمدللہ۔ اور وقت موجودہ میں پورے اسلام پہ حملے تھے، قرآن پہ حملے تھے، احادیث مقدسہ پہ حملے تھے، اسلام پہ حملے تھے، ایمانیات پر حملے تھے، ہاں، اور سنیت پہ حملے تھے، اور ہمارے عقیدوں پر حملے تھے، اور ہمارے اپنوں میں بھی بہت سے اس طرح کے خرافات زیادہ تھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں جو بات بتانے والا تھا وہ یہی بات ہے کہ موجودہ دور میں جو جن کو ہمارے مفتی اعظم کچھ نے کہا کہ یہ وقت کے مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں ہاں کہ یعنی خود کہتے ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تعلقہ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں بھی ان کا پوتا شاگرد ہوں۔ کیا بیٹا؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ پورے دنیا میں یعنی مجدد وقت کی جو پوری دنیا میں شان بیان ہو رہی ہے وہ بھی فیض ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پوری دنیا میں جو طاہر القادری ہو رہا ہے وہ فیض کن کا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ ہے الحمدللہ، اور بھی حصے ہیں الحمدللہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ۔ ایک بات ابھی یاد آئی جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا قبلہ حضور پر، اعتراض کیا اور ان کو کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل کو نہیں مان رہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یاد رکھو یہ تو علمی اختلاف ہوتے ہیں بیٹا، علمی اختلاف ہوتے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ہاں، اور اس سے کوئی گستاخ نہیں بن جاتا بیٹا، اس سے کوئی گستاخ نہیں بن جاتا۔ مثال دے دوں آپ کو ایک بڑی، اور پھر آپ کو ان کا خواب کا واقعہ بتاؤں۔ ان کے ڈاکٹر محمد تعلق قادری صاحب کے، شیخ الاسلام محمد تعلق قادری صاحب کے خواب کا ایک واقعہ بھی بتاؤں آپ کو، ہاں، اس سے گستاخ نہیں ہوتا، یہ بات پہلے سمجھا دوں۔ کس طرح گستاخ نہیں ہوتا بیٹا؟ اس طرح گستاخ نہیں ہوتا، دیکھو کہ ہم غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا مان رہے ہیں بیٹا؟ پیروں کے پیر مان رہے ہیں، روشن ضمیر مان رہے ہیں، غوث العالمین مان رہے ہیں، صرف غوث الثقلین نہیں مان رہے ہیں بلکہ غوث العالمین مان رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے غوث العالمین بنایا ہے، ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ از خود رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی طرح غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں کیا بنایا؟ غوث العالمین بنا دیا۔ کیا بنایا بیٹا؟ غوث العالمین۔ تو اعلیٰ حضرت کی شان اس لیے پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے کہ خود حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تعلق قادری صاحب ہیں، یہ بھی ان کے پوتے شاگرد ہیں۔ جب پوتے شاگرد کا یہ عالم ہے بیٹا، پوتے شاگرد کا یہ عالم ہے، تو یعنی ان کے جو ڈائریکٹ اگر کوئی شاگرد ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے ڈائریکٹ اگر کوئی شاگرد ہوں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تعلق قادری صاحب مجدد وقت جو ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہیں؟ میرا پوتے شاگرد ہیں الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا بیٹا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اعلیٰ حضرت کے مسائل کو نہیں مانتے، تو میں نے آپ کو کہا کہ مثال دے دوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مان رہے ہیں نہیں مان رہے بیٹا؟ مان رہے ہیں۔ کیا مان رہے ہیں؟ پیروں کی پیر مان رہے ہیں، روشن ضمیر مان رہے ہیں، مگر ان کی فقہ کے ہم مقلد نہیں ہیں، ہاں، ہم ان کی فقہ کو نہیں مانتے، ان کے مسائل کو نہیں مانتے فقہ کے اعتبار سے، مگر پیروں کے پیر مان رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا بیٹا؟
پیروں کے پیر مان رہے ہیں مگر ان کے فقی جو مسائل ہیں ان کو نہیں مان رہے. ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو فالو کر رہے ہیں. ہم ان کے مقلد ہیں. ہاں فقہ کے اعتبار سے جو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حنبلی المذہب تھے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے. ان کی فقہ پہ چلنے والے تھے. اور روایت میں دوسری جگہ میں اور بھی بیان آیا ہے. ہاں تو ان کے مقلد تھے. مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ گستاخ ہو گئے. اسی طرح خود اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نے بھی بڑے بڑے ائمہ کرام ان سے جو پہلے گزرے تھے ان سے بھی 5,000 کم و بیش مسائل میں اختلاف کیا ہے بیٹا. کتنے؟ 5,000 کم و بیش مسائل میں اختلاف کیا ہے کم و بیش. تو اس سے گستاخ کوئی نہیں بنتا. تو ایک بار کسی نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے فتووں کو نہیں مانتے. تو ایک بار یعنی وہ جوش میں آ گئے اور فرما دیا کہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم ہی اعلیٰ حضرت کے ٹھیکیدار ہیں. چلو مجھ سے بھی سن لو. یعنی مجھے درد گردہ ہوئی تھی. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کیا فرماتے بیٹا؟ مجھے درد گردہ ہوئی تھی تو علیل ہو گیا تھا. میں قبلہ حضور فرماتے ہیں میں علیل ہو گیا تھا. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بیان فرماتے ہیں تو کیا ہوا؟ رات میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ خواب میں آئے. خواب میں آئے اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہیں بازار میں ہیں اور کسی ایک آدمی نے دوڑ کے کہا کہ تم یہاں ہو. آپ کے گھر پہ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. گھر پہ آپ کے سمجھ آئے بیٹا؟ آپ کے گھر پہ کون آئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت آئے ہیں. تو قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ میں دوڑا اور میں گھر میں اپنے گیا وہاں دیکھا تو 4 پائی پہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے. کون؟ کن کے گھر پہ؟ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تعلق قادری صاحب کے گھر پہ اعلیٰ حضرت آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ان کے پاس حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو وہ احرام باندھے ہوئے تھے. احرام نہیں باندھتے بیٹا حج کے موقع پہ، احرام باندھے ہوئے. تو ایک یہ جو کھمبا ہے وہ کھلا رہتا ہے، ایک بازو کھلا رہتا ہے اور اس طرح وہ بندھا ہوا ہوتا ہے. تو میں بالکل قریب آیا جب تو یہ جو یعنی یہ سینہ تھا وہ اس سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کا سینہ کیا ہو گیا بیٹا؟ ننگا ہو گیا. اور پھر سینے سے جب لگے تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کا جو علوم تھے، ان کے پاس جو علوم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی فضل اور کرم سے، آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے جتنے بھی علوم تھے وہ ٹھنڈک کی طرح ان کے سینے میں سارے کے سارے آ گئے. حضور شیخ الاسلام کے سینے میں سارے کے سارے علوم الحمدللہ آ گئے الحمدللہ. تو یہ جو فیض جو بٹ رہا ہے اور ہر جگہ پہ طاہر ہو رہا ہے، یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے الحمدللہ. ہم کہتے ہیں کہ طاہر القادری یہ شان ہے، طاہر القادری کی شان یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف طاہر القادری کی شان بیان کر رہے ہیں. نہیں، یہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کی شان بیان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی شان بیان کر رہے ہیں. اور کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت کرتے ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. نہیں، ہم تو حضور کہہ رہے ہیں. اور کوئی یہ کہے تم حضور کہتے رہے ہو. نہیں، ہم حضور نہیں بلکہ اللہ کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ، تو یہ بہت سے واقعات ہیں الحمدللہ. کبھی انشاءاللہ تعالی وقت ہوگا تو بتائیں گے الحمدللہ. تو یہ کچھ مختصر چیزیں یاد آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو آپ نے 21 علوم آپ کے والد محترم سے سیکھے، سمجھ میں بیٹا. اس کے علاوہ پہلا آپ نے فتویٰ رضاعت کا دیا تھا. اور آپ کے استاد کا نام ہے کیا ہے بیٹا؟ استاد العارفین. آپ کے پیر کا نام کیا بیٹا؟ آپ کے پیر کا نام ہے استاد العارفین مولانا سید آل رسول مارہروی شریف. مارہروی شریف علیہ رحمہ. آپ کی یعنی ٹوٹل کتنے علوم سیکھے بیٹا؟ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ 50 سے زائد علوم آپ نے سیکھے تھے اور آپ کو آتے تھے الحمدللہ. تو 50 سے زائد یعنی 60 کے قریب، یعنی 59. کتنے بیٹے؟ 59 علوم آپ نے سیکھے ہیں الحمدللہ. کنہوں نے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ. اور
آپ کا جو ترجمہ قرآن ہے عرفان القرآن حضور شیخ الاسلام کا، تو خود حضور شیخ الاسلام نے عرفان القرآن لکھا ہے، عرفان القرآن ترجمہ کیا ہے، مگر خود مجدد نے یعنی کنز الایمان پہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، کنز ایمان پہ پوری کتاب لکھی ہے الحمدللہ۔ کیا بیٹا؟ پوری کتاب لکھی اس کی شان میں۔ ہاں، اور یہ وقت کی ضرورت تھی بیٹا، عرفان القرآن وقت کی ضرورت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا جو کچھ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترجمے میں ڈال دیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ، نہیں، ان کے دور کے حساب سے جو یعنی وقت کی ضرورت تھی انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے، اور یعنی موجودہ وقت میں ضرورت ہے وہ الحمدللہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے کمی پیش کی ہے۔ ہاں، اور یہ نہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کسی نے بھی ترجمہ نہیں کیا تھا، ہاں بے شک ہمارے بڑے بڑے جید علماء کرام نے بڑے بڑے تراجم کیے تھے اس دور میں بھی، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے وقت میں ان کے دور میں بھی بڑے بڑے علماء کرام نے بھی ترجمے کیے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی کیے الحمدللہ، جس کو کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ کنز الایمان، جس پر قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے الحمدللہ، اس کی فنی حیثیت پر اور اس کی عظمت پر اور شان اور عظمت پر پوری کتاب لکھی ہے الحمدللہ، بہت سے بیانات بھی کے تحت۔ اور یہ بھی آپ کو سامنے عرض کر دوں کہ پوری دنیا کے اندر آپ کی بہت سی کتابیں لکھی گئی، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ کم و بیش 1000 کے قریب آپ نے کتابیں لکھی ہیں، مگر مارد وجود میں نہیں آ سکی، وہ کتابیں مارد وجود میں نہیں آ سکی۔ کچھ کتابیں آئی، کچھ نے ترجمہ کیا، کچھ نے نہ کر سکے، یہ کمی ہم سے رہ گئی۔ مگر موجودہ دور کے اندر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یعنی 1200 سے بھی زائد کتابیں ہیں الحمدللہ، یہ فیض انہی کا ہے، 1200 سے زیادہ کتابیں، مگر ان کے اکثر کے تراجم بھی ہو رہے ہیں، اور 700 کے 600 سے اوپر الحمدللہ کتابیں چھپ کر مارکیٹ میں بھی آ گئی ہے الحمدللہ۔ یہ فیضان ہے، فیضان احمد رضا خان، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یعنی شکل کے اندر۔ خدا کی قسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ دور میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شکل کے اندر ہم کو اعلیٰ حضرت عطا فرما دیا ہے الحمدللہ، اعلیٰ حضرت الحمدللہ عطا فرما دیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شان میں، اور آپ کی اس دور میں بڑی، اور آج بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ کتاب ہے آپ کی فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بول دیا بیٹا کہ اعلیٰ حضرت نے کے دور میں بھی اہل سنت والجماعت کے علماء نے ترجمے کیے تھے، مگر اعلیٰ حضرت نے بھی کیے، اس سے پہلے بھی تراجم ہو چکے تھے، مگر اعلیٰ حضرت نے بھی کیے، اس کے بعد بھی کیے علماء کرام نے، اس کے بعد تفسیر بھی کی ہے، ہاں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہاں۔ اس کے علاوہ بیٹا بہت سی چیزیں ہوتی ہے کہ وقت کے موجودہ دور کے حساب سے آج اعلیٰ یعنی اس کے بعد ترجمہ عرفان القرآن بھی ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ کلام مجید بھی تبدیل نہیں ہوگا کبھی بھی، مگر اس کے ترجمے آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہے بیٹا، کیا ہے یہ؟ کیا ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی آدمی بانٹتا ہو نا، آدمی کی کوئی چیز ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہوتا ہے، اللہ اور رسول کا جو خزانہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کی شکل میں اللہ عطا کر دیتا ہے، امام شافعی کی شکل میں عطا کر دیتا ہے، امام احمد بن حنبل کی شکل میں عطا فرما دیتا ہے، کبھی غوث العالمین کی شکل میں عطا فرما دیتا ہے، کبھی خواجہ غریب نواز کی شکل میں عطا فرما دیتا ہے، کبھی مجدد الف ثانی کی شکل میں عطا فرما دیتا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت اشاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور موجودہ دور میں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا اور پورے جتنے بھی مجددین آج آ چکے ان ساروں کا فیض اور خاص فیضان محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں موجودہ دور میں، اور حسینی مشن کے شکل میں الحمدللہ، اور وقت موجودہ دور کے اندر جتنے بھی یعنی اعتراضات تھے ان کے ڈٹ کر الحمدللہ حضور شیخ الاسلام نے جواب دے دیے، اور جواب کیسے دیے؟ ان کی زبان میں جواب دیا۔ اگر کوئی انگریزی بولتا ہے انگریزی میں جواب دیا، اور کوئی ترجمہ قرآن کی شکل میں تو ترجمہ قرآن کی شکل میں الحمدللہ جواب دیا، یعنی ہر علوم پہ الحمدللہ حضور شیخ الاسلام نے، کیونکہ مجدد جو ہوتا ہے وہ وقت کی ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ ایسا ہی مجدد عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت عظیم یعنی مفسر، محدث اور مترجم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان عطا فرمائی تھی، بڑی
شان عطا فرمائی تھی، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی شکل میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو بھیج دیا ہے، الحمدللہ۔ جی بیٹا، اور کنز الایمان کی بیٹا جو تفسیر لکھی ہے وہ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے بیٹا۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ کی بہت نعتیہ کلام، صرف آپ شاعر نہیں تھے، کچھ لوگوں نے یہاں تک محدود کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کی جو عظمت بہت بڑی تھی بیٹا، بہت بڑی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں تھے تو آپ کو پہلی صف میں بٹھایا جاتا۔ ہاں، موجودہ دور کے اندر بیٹا بہت سی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کتابیں لکھی، ان کی تو کتب میں سے ایک ہدایہ کی بخشش ہے، وہ بھی پوری دنیا میں مشہور ہے الحمدللہ۔ اور جو نعتیہ کلام یعنی تب تک نہیں بنتا جب تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے نعتیہ کلام نہ پڑھے جائیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا بتایا بیٹا؟ جس طرح ہمارے مفتی اعظم کچھ کے یعنی استاد تھے اعظمی صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عبد المصطفیٰ اعظمی، اے عبد المصطفیٰ تم میرے لیے کیا لایا ہے، تو عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ سے میں عرض کر دوں گا کہ میں سید احمد شاہ البخاری مفتی اعظم کچھ لایا ہوں۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی پیر و مرشد کو جب کہا گیا کہ اے آل رسول تم کیا لایا ہے، ان کے پاس یعنی عبادت کی کمی نہیں تھی، فرائض کی، واجبات کی، سنت کی، عبادت کی، ریاضت کی، بندگی کی، کتابوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا۔ کیا ذکر فرمایا آل رسول نے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کو لایا ہوں۔ سبحان اللہ، پورے دنیا میں حضور کی شان اور اسلام کا ڈنکا بجا دیا الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ یعنی ایک یعنی یہ بھی واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کو حافظ کہنا شروع کر دیا، آپ حافظ نہیں تھے، مگر ایک ماہ میں یعنی جب آپ کو یہ کہا تو آپ کو برا لگا ایسے من کے اندر کہ میں حافظ نہیں ہوں اور لوگ مجھے حافظ کہہ رہے ہیں۔ ایک مہینے کے اندر الحمدللہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ حافظ بن کے دکھا دیا، پورے کلام مجید کے حافظ بن کے دکھا دیا الحمدللہ۔ اور مجدد کا کام میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ وقت کی ضرورت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مجدد عطا فرماتا ہے الحمدللہ۔ اور آپ کی کتابیں کتنی تھی؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ 1000 سے زائد آپ کی کتابیں ہیں الحمدللہ، اس میں سے بہت کم چھپی ہے۔ اور آپ کی بہت سی نعتیں ہیں، مگر ایک نعت آپ نے 4 زبانوں میں لکھی ہے۔ کتنی بیٹا؟ 4 زبانوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیض، اعلیٰ حضرت کا فیض ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو کیسے عطا کیا؟ میں نے خود سنا ہے خدا کی قسم کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے بڑی زبانوں میں ایک سب سے بڑی زبان جو ہے وہ عربی میں، خدا کی قسم میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی زبان سے میں عربی میں خطاب سنا ہے بیٹا۔ اردو میں تو سنتے ہی ہیں، مگر عربی میں سنا ہے، اردو میں بھی سنا ہے، انگریزی میں سنا ہے، اور زبان کون سی؟ آپ کی جو مادری زبان ہے پنجابی، اس زبان میں بھی الحمدللہ آپ کے خطاب سنے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے زبانوں میں آپ نے سیکھی اور آپ نے کلام بیان فرمائے، اس میں آپ نے 4 زبانوں میں الحمدللہ آپ نے آپ نے نعتیہ کلام بیان فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ایک کڑی آپ پہلی سطر پڑھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یات نذیروں کا فی نظر، لم یات نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوئے۔ تو اس طرح 4 زبانوں میں، کتنے بیٹا؟ 4 زبانوں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی آپ نے نعتیہ کلام بیان فرمایا، یہ لم یات نذیروں کا فی نظر۔ اور الحمدللہ اور پوری دنیا میں یعنی
جو اعتراض تھے ان کے جواب دیے، اور کمالات پورے اس دور کے بڑے بڑے دانشور، اس دور کے بڑے بڑے عقل مند اور ہوشیار اور پروفیسر اور ڈاکٹر اور بڑی بڑی زبانوں والے اور بڑی بڑے سائنسدان الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے شان سے سیلوٹ کیا ہے. ہاں، اور ہم بھی آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے بیٹا، وہ بہت بڑی ہستی ہے. ہاں، تو خود حضور شیخ الاسلام خود کہتے ہیں کہ میں ان کا پوتا شاگرد ہوں. تو ہم کیا حیثیت ہے ہماری بیٹا؟ کچھ نہیں ہے. ان کی تو جو ہم کچھ بیان کرتے ہیں اس سے بہت بڑی آپ کی شان ہے، اعلیٰ حضرت کی بہت بڑی شان ہے، خدا کی قسم بہت بڑی شان ہے. ہم بیان نہیں کر سکتے بیٹا، مگر کچھ چیزیں اس میں سے کچھ چیزیں بیان کر دی ہے. ہاں، اللہ تعالی ہمارے ذکر کو قبول عطا فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف عطا فرمائے. آپ کا وصال بیٹا 25 سفر المظفر کو ہوا. ہاں، سفر کو ہوا اور 1340 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. اور مجدد کی بیٹا ایک آخری میں یہ بتا دوں کہ مجدد کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ 2 صدیاں میں مشہور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت بھی 2 صدیوں میں مشہور تھے اور ڈاکٹر محمد تعلقہ صاحب بھی 2 صدیوں میں مشہور تھے. اور ایک علامت سب سے بڑی یہ بیٹا بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ یعنی اس کی نمایاں شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹا پوری دنیا میں علم کے بل بوتے پہ، علم اور فضل کے بل بوتے پہ پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے. خدا کی قسم بڑے بڑے معترضین جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے علوم جیسا کس کے پاس بھی اس دور میں علوم نہیں تھا. اور اسی طرح آج کے دور میں بھی خدا کی قسم جو منکر ہیں وہ اپنی زبان سے بولے یا نہ بولے، وہ اپنے نجی محفلوں میں خدا کی قسم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے پاس خدا کی قسم جو علم ہے موجودہ دور میں کسی کے پاس بھی علم نہیں. ہاں، اور اس کی دوسری شان یہ علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی جو سنتیں مردہ ہو گئی ہوتی ہے اس کو زندہ کرتا ہے. کیا بیٹا؟ اصل میں یہ روایت میں حدیث پاک میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بیان کرتا ہوں، مگر اگر کوئی سنت کو ادا کرتا ہے تو سنت اس کو زندہ کر دیتی ہے. مگر حدیث پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنا بیٹا؟ تو اعلیٰ حضرت نے بہت سی سنتوں کو الحمدللہ زندہ کیا. ان سنتوں میں ایک ڈاکٹر محمد تعلقہ صاحب کی سنت کو جو زندہ کیا، وہ آپ کو ایک علامت بتا دو بیٹا. وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے تھے نہیں کہتے تھے کہ داڑھی چھوٹی داڑھی رکھنا یہ سنت میں شامل نہیں ہے. کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ ایسی بہت سی نشانیاں ہیں، علامتیں. وہ میں اس میں ایک بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سنت چاہے یعنی چھوٹی اگر ایک مشت سے کم ہو تو وہ سنت میں شامل نہیں ہے. مگر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ یہ ثابت کر کے بتا دیا ہے کہ ایک مشت اگر کم بھی ہو وہ بھی سنت میں شامل ہے. تو پتہ کیا چلا کہ کروڑوں آدمیوں کی آپ نے سنت کو برقرار رکھا، اور وہ انہوں نے فرما دیا کہ یہ بھی سنت ہے، یہ افضل سنت ہے. مشت داڑھی رکھنا یہ افضل سنت ہے، اعلیٰ سنت ہے، افضل سنت ہے اور عرفہ سنت ہے. مگر یہ کوئی نہ کہے کہ اگر مجھ سے کم ہو وہ سنت نہیں ہے. نہیں، یہ آپ نے ثابت کر دیا الحمدللہ. تو پتہ چلا کہ کروڑوں آدمیوں کی آپ نے سنت کو الحمدللہ برقرار رکھا. اور ایسے آپ کے ہزار کارنامے ہیں. اعلیٰ حضرت کے بھی کارنامے ہم گن نہیں سکتے خدا کی قسم. اسی طرح یہ فیضان اعلیٰ حضرت جو شکل ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے موجودہ دور میں مجدد عطا فرما دیا ہے، اس کی بھی ہم مثال بیان نہیں کر سکتے. چلو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم عطا فرمائے. اور آخر میں یہ اعلان بھی کر دوں، عرض کر دوں، اور کوئی سوال ہو تو آپ بول دیں کہ بیٹا ہم کو ان ہستیوں کے جو کام تھے ان کام کو آگے بڑھانا ہے. نام بھی لینا ہے مگر نام سے زیادہ ان کے کام کو آگے بڑھانا ہے. ہاں، کیا کیا کمی رہ گئی تھی جو ہم سے ہو سکے وہ کرنا ہے. اس کمیوں میں سے یہ ہے کہ ان کی کتابوں کو اشاعت کرنا، ان کے پیغامات کو موجودہ دور کے حالات کے حساب سے اس کو اشاعت کرنا، بڑھاتے رہنا، ان کے فیوزات کو، ان کے برکات کو جو اللہ اور رسول کے طرف سے آئے تھے. ہم ایسے نہ ہو جائیں بیٹے کہ ہم یعنی صرف اعلیٰ حضرت کرتے رہیں، یا ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مجدد وقت یہ صرف ان کے نام ہی لیتے رہیں، یا کہ کوئی کسی بزرگ کو چاہتا ہے اس کے نام لیتا رہے ہر وقت، اور اللہ اور رسول کو اتنا نام نہ لے اور ان ہستیوں کا نام زیادہ لے. یہ بھی یعنی وفاداری نہیں ہے.
یہ تو بیٹے چاہے ڈاکٹر محمد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تعلق قادری صاحب ہوں یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ تو ہم کو راستہ بتانے والے ہیں. کیا ہے بیٹا؟ یہ تو راستہ بتانے والے ہیں، اور ہم کو اللہ اور رسول کا در بتانے والے ہیں. اور ہم کو قرآن کی طرف پہلے آنا ہے، پھر احادیث مقدسہ کی طرف آنا ہے، پھر فقہ کی طرف آنا ہے، اور چیزوں کی طرف آنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتے رہیں گے کہ ہم ان کا نام بھی لیتے رہیں گے. یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو ان کا ہم پر بہت بڑے احسان ہے الحمدللہ. اعلیٰ حضرت کے بہت احسان ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تعلق صاحب کے بہت بڑے احسان ہے. مگر ہم کو قرآن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، احادیث مقدسہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. قرآن کو پکڑنے کے بعد حدیث پاک کو پکڑیں، حدیث پاک کے بعد اور بہت سے اقوال ہیں صحابہ کرام کے، اور اجتماع یعنی 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 جتنے بھی علماء ربانی ہیں ان کے جس کو ہم بولتے ہیں کہ اجماع امت ہے، اس پہ چلنا چاہیے. اور بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے عقائد بھی درست کرنا چاہیے. اور انہوں نے جو ہم کو یعنی اللہ اور رسول سے فیضان لیا ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان ہستیوں کا ہم پر فیضان ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رکھے. ان کے پیغامات کو ہم ہمیشہ ہر جگہ پہ پھیلاتے رہیں. اور اگر اس خطاب میں اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں ہم کو معاف عطا فرمائے، اور جو حق ادا ہوا ہو تو یہ ان کا فیض ہے. اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو یہ میرے اپنی کمی ہے. اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی بیٹا، السلام علیکم. جی بیٹا.